ایک امریکی سوسائٹی میں کیا جو خاتون صدر ہیں ان کو ابھی تک قبول نہیں کیا جا رہا؟ لگتا تو یہی ہے. دیکھیں، ٹرمپ کی سب سے زیادہ سپورٹ آئی ہے سفید فام مزدور طبقے سے، اور یقیناً یہ طبقہ ابھی تک چاہے کہنے کو کتنا ہی قبول کر لیا ہو امریکہ نے تبدیلی کو، لیکن یہ چھوٹے شہروں میں آپ رہنے والے لوگ اور وہ لوگ کے جو کالج کی ڈگریاں نہیں رکھتے، وہ ان تصورات کو قبول کرنے کو ابھی بھی تیار نظر نہیں آ رہے جو جدید زمانے کے تصورات شمار ہوتے ہیں اور جو ایک خاتون کے صدر بننے سے اور آگے بڑھیں گے. ایک اور بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں یہ بھی بے چینی ہے کہ امریکہ کا تشخص ختم ہو رہا ہے. جو امریکہ کا ایک سفید مسیحی تشخص تھا وہ باہر سے آنے والوں کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے. تو انہوں نے ہلری کلنٹن کو شاید زیادہ ووٹ دے دیے، لیکن کملا ہیرس کو اس سے بھی کم دیے ہیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو دل سے اس طرح سے امریکی نہیں سمجھتے جس طرح وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تعصب ہے، عصبیت ہے، لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو لاطینی امریکہ سے آئے ہوئے امریکن ہیں وہ عموماً ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے بھی سپورٹ نہیں کیا، اور اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی ایشوز کا بڑا دخل تھا، کیونکہ ایبورشن کے بارے میں جو کیتھولک عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ اسقاط حمل کو قانونی طور پر اجازت دینے کے حامی نہیں ہیں. اور اگر آپ ریاست فلوریڈا کو دیکھیں جہاں پہ بہت زیادہ لاطینی امریکی ووٹر ہیں، وہاں اسقاط حمل پر بھی ایک ریفرنڈم تھا، اور اس ریفرنڈم میں بھی اتنے ووٹ نہیں ملے اسقاط حمل کے حمایت میں کو قانونی حیثیت دینے کی حمایت میں جتنی بعض اور ریاستوں پر ملے. تو ان تمام چیزوں سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے بڑی کامیابی سے ایک کولیشن بنا لی جس میں مذہبی متشدد سوچ رکھنے والے بھی تھے، نسلی سوچ رکھنے والے بھی تھے، اور خواتین کے بارے میں یہ سمجھنے والے بھی تھے کہ عورت کا مقام یہ نہیں ہے کہ اس کو ملک کا صدر بنا دیا جائے. یاد رہے کہ جمہوری ملکوں میں امریکہ ایسا ملک ہے جس نے عورتوں کو ووٹ کا حق بھی بہت سارے ملکوں کے بعد دیا تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.